السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے۔ اس خاتون نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے بارے میں کچھ سوالات کیے ہیں، جس کا ڈاکٹر ذاکر نائک نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہے، تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں یہ ضرور بولنا چاہتی ہوں جتیندر کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلامک سوسائٹی دو پارٹس میں بھٹ گئی تھی۔ ایک تھا پیار محبت کا اسلام، ایک تھا امن پسندیدگی کا اسلام یا بھائی چارے کا اسلام، دوسرا تھا الگاوات کا، کٹرواد کا، آتنکواد کا اسلام۔ دوسرا وہ لوگ تھے جو صرف پیغمبر کا نام لے کر اپنی ستا چلانا چاہتے تھے، تلوار کی نوک لے کے پورے وشو میں اسلامک اسٹیٹ بنانے نکلے تھے، کیونکہ پیغمبر کی بہت مانیتا ہو گئی تھی، تو اس نام کو استعمال کر کے صرف مذہب کے نام پہ ایک ستا کھڑی کرنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے کچھ ایسے فرضی حدیث لکھے ہیں اپنی باتوں کو، تاکہ لوگ مان لیں کہ لوگ ان کی کہی ہوئی باتوں کو مانیں گے کیسے۔ تو انہوں نے بہت سارے ایسے فیبریکیٹڈ حدیث ہیں جو انہوں نے یہ لکھ دیا کہ پیغمبر ایسے کرتے تھے، پیغمبر ایسے بولتے تھے۔ میں تو یہ بھی کہتی ہوں جتیندر کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دربھاگیہ ہے کہ وہ جنگلی قبیلوں کے دیش میں پیدا ہوئے، جنگلی قبیلائیوں کے دیش میں پیدا ہوئے، کہ ان کے چرتر کو کاغذ پہ نہیں اتار پائے۔ ہمارے دیش میں جو ہے، اگر شری رام ہے یا شری کرشن ہے، کیونکہ ہمارے دیش میں ایسے گیانی، ایسے ودوان لوگ رہے ہیں جو مہاتما پروشوں کے چرتر کو کاغذ پہ اتار پائے ہیں۔ لیکن بھارتی مسلمان اس ذمہ داری کو آگے لے، آپ انٹروسپیکٹ کریے کہ پروفٹ کے بارے میں غلط باتیں کہاں کہاں کہی گئی ہیں، اس پر سوال کھڑے کریے، اسلام کے بارے میں ریسرچ کریے اور ان اسکرپچرز کو ٹھیک کرنے کی آواز اٹھائیے۔ ہم بھارتی مسلمان ہیں، اگر بھارت میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سمان ہے تو بھارت میں مہادیو کا بھی سمان ہے۔ جتنی آواز ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھائیں گے، اتنی ہی آواز ہم مہادیو کے لیے بھی اٹھائیں گے۔ بھائی صاحب کا پہلا سوال کہ خدا نے، ایشور نے ہمیں کیوں بنایا؟ دوسرا سوال کہ خدا نے اتنے مختلف مذاہب کیوں بنائے؟ وائی سو مینی ریلیجنس؟ اور تیسرا سوال، خدا کانٹرڈکٹ کیوں کرتا ہے؟ خدا اختلاف کیوں کرتا ہے؟ پہلے یہ، پہلے وہ، پھر بھگوت گیتا میں، پھر قرآن میں، کیوں ایسا کانٹرڈکشن ہے؟ تین سوال برابر۔ پہلا سوال کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے، اس کے پوری تقریر کیا ہوں میں، پرپس آف کریشن۔ پرپس آف کریشن پوری تقریر ہے میری 1.5-2 گھنٹے کی، سوال جواب کے ساتھ 3-3.5 گھنٹے کی، وقت نہیں ہے، لیکن مین پوائنٹ کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 ورس نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھا ہے، تو ٹیسٹ وچ آف یو از گڈ ان ڈیڈس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی مخلوقات ہیں، سب سے بہترین مخلوق ہے انسان۔ باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ مسلم ہیں، وہ آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں۔ ابھی جو انسان ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے، فری ول دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے۔ Almighty God has given us the free will۔ فری ول دیا گیا ہے کہ آپ چاہو تو اللہ کی بات مانو، چاہو تو نہ مانو۔ یہ فری ول دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے کہ اس دنیا کا ٹیسٹ کیا ہے، the rules and regulations۔ اس دنیا میں انسان کو کس طریقے سے جینا، یہ لکھا گیا قرآن مجید میں۔ اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو آپ سفلتا پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اگر احکامات کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ اس ایگزامینیشن میں فیل ہوں گے اور پھر جنت میں نہیں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے۔ سو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر۔ یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کالج کیوں جاتے؟ تو آپ بولیں گے گریجویٹ بننے کے لیے۔ اب میڈیکل کالج کیوں جاتے؟ تو آپ بولیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے۔ تو ہم یہ دنیا میں آئے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے، کیونکہ اس دنیا میں آنے کے پہلے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو، آدم سے اب تک ساری انسانیت کو، فرام دا لائنز آف ایڈم، کھڑا کیا، پوچھا کہ کون ہے عبادت کے لائق، اور سب نے کہا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، تو انسان ہم بیوقوف تھے جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے، کیونکہ باقی لوگ جو پتھر، پہاڑ، جانور، یہ سب مسلم ہیں، پر ان کے پاس چوائس نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، فرشتے کے پاس چوائس نہیں، جو بھی اللہ کہتے وہ ان کی بات مانتے، لیکن ہم کو چوائس دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانیں تو ہم فرشتے کے اوپر ہو جائیں گے،
اگر نہیں مانیں گے تو فرشتے کے نیچے شیطان کے ساتھ ہوئیں گے. تو ہم نے بولے نہیں ہم کو تو فرسٹ کلاس فرسٹ آنا ہے, تو آ گئے ہم وہاں پر ہم اس دنیا میں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیسٹ ہے. اور انسان سب سے اچھی مخلوق ہے, بیسٹ کریشن آف آلمائٹی گاڈ. تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دی ہیئر آفٹر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ داریات میں, سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جن اور انسان کو نہیں بنایا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اور عبادت کے لیے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے. سو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دی ہیئر آفٹر. یہ جو زندگی ہے آخرت کے لیے ہمارے لیے امتحان ہے. آپ کا سوال نمبر 2 کہ اللہ نے مختلف مذاہب کیوں بنائے؟ اللہ نے صرف ایک ہی مذہب بنایا ہے, ایک ہی دین, جس کا نام قرآن میں ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, the only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. صرف ایک ہی دین جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہ اسلام. اسلام کے معنی ہے امن, پیس. اسلام کے معنی ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ, خود اپنے خواہش سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا. اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ محمد سلطان ذاکر, اسلام مطلب اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور امن حاصل کرنا. تو جتنے پیغمبر آئے صرف اسلام سکھائے. مذہب ایک ہی ہے لیکن مذہب کا پیغام بدلا گیا. جس طریقے سے جو پہلے بھائی صاحب کے سوال میں نے جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر کا اہم پیغام تھا کہ خدا ایک ہے, صرف اس کی عبادت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی چیز میں لٹل بٹ ڈفرینس ہوگا, بٹ دا بیسک میسج واز دا سیم. بیسک جو پیغام تھا ایک خدا, صرف اس کی عبادت کرو, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, بت پرستی غلط ہے, اور اس ایشور کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیونکہ وقت جانے کی وجہ سے جو پیغام جو دیا گیا تھا وہ بدلتا گیا, جیسا میں نے کہا. تو جتنی مذہبی کتابیں جو قرآن کے پہلے آئے, کوئی بھی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے. ہندو اسکالرس خود کہتے ہیں کہ دا ویداز ہیو بین چینجڈ. بائبل اسکالرس خود کہتے ہیں بائبل ہیو بین چینجڈ. جتنے مذہبی کتاب کے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے. لیکن قرآن میں الحمدللہ. اور جو دشمن اسلام ہیں, اکارڈنگ ٹو ولیم مور, جو ایک اسلام کا بہت گریٹ کرٹک ہے, اسلام کے خلاف بات کرتا ہے, وہ پھر بھی کہتا ہے 200 سال پہلے کہا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے محفوظ ہے وہ ہے قرآن. تو مذہب ایک ہی ہے, اللہ میں ماننا, اس کی عبادت کرنا, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ہی مذہب. ہم لوگوں نے اس کے غلط ڈفرینٹ نام دیے, تو مذہب ایک ہی تھا. آپ کا آخری سوال, اتنے ڈفرینسز کیوں پیدا کیے؟ وہ اللہ نے نہیں کیے, انسان نے کیے. خدا کا سب میں سے یکساں تھا, ہم انسانوں نے اسے تبدیل کیا, جیسا میں نے کہا نا, کائی کے لیے, فائدے کے لیے. تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل مذہب کیا ہے. اور میں عام طور پہ کہتا ہوں, جو میں رائے دیتا ہوں میں صرف ایک طرفہ رائے نہیں دیتا ہوں, کہتے صرف قرآن میں مانو. میں کیا کہتا ہوں, آپ کم از کم ایک بات پہ مانو کہ ایک کتاب 100% خدا کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ماننے میں کسی کو گلا شکوا نہیں ہوگا. ہندو کہیں گا وید خدا کی کتاب ہے, عیسائی کہیں گا بائبل خدا کی کتاب ہے, مسلمان کہیں گے قرآن خدا کی کتاب ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ساری مذہبی کتابوں میں یکسانیت ہے, ہم کم از کم اس کے اوپر عمل کریں. جو اختلاف ہے اسے کل ڈسکس کریں گے. صحیح بات, جو یکسانیت ہے, پھر آپ کہہ سکتے یہ تو وید اور قرآن میں ہے, کرسچن کہیں گا یہ بائبل اور قرآن میں, مسلم کہیں گا قرآن اور بائبل میں, قرآن اور وید میں. تو یہ بات تو 100% خدا کی ہے. آپ اس بات کو تسلیم کرتے کیا نہیں؟ جو چیز کامن ہے بائبل, وید, قرآن میں, وہ 100% اللہ کا کلام ہونا چاہیے. باقی ہے کہنے بات پر ڈسکس کریں گے. تو ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر, اختلاف کی بات نہیں ہے. ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا ایشور ایک ہے, کوئی اختلاف کی بات نہیں. نہ اس کی کوئی پرتیما ہے, نہ کوئی بت ہے, اس کی عبادت کرنا چاہیے. باقی چیز چھوڑو, کم از کم اس پہ تو عمل کرو.
اس طریقے سے میں نے تقریر کی، ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت، عیسائی مذہب اور اسلام میں یکسانیت، اور ثابت کیا کہ بائبل میں لکھا ہے شراب حرام ہے، وید میں لکھا ہے شراب حرام ہے، قرآن میں لکھا ہے شراب حرام ہے، تو شراب مت پیو۔ ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے، بائبل میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے، قرآن میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے، کیوں نہیں حجاب کرتے عورت؟ اس طریقے سے آپ ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے، لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، وشنو شوترا چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 49 میں۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 and 8، بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8، بک آف آئزیہ چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 to 5 کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ قرآن کا تو ذکر کر چکا ہے، 4 جگہ لکھا ہے ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے، باقی لوگ کھاتے عیسائی۔ اس طریقے سے میں کہتا ہوں کم از کم یکسانیت پہ تو عمل کرو، اختلافی باتیں بعد میں کریں گے۔ اختلاف انسان نے پیدا کیا، اختلاف پیدا کرنے کے باوجود پھر بھی الحمدللہ جتنی بھی مذہبی کتابیں بدلی گئی ہے اس کے باوجود جو اہم احکامات اب بھی موجود ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک خدا میں مانو، نہ اس کی کوئی پرتیما ہے اور نہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرو، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانو۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ عام ہندو میں یہ تصور ہے اوتار کا، لیکن کئی ہندو اسکالرز کہتے ہیں یہ لفظ جو اوتار ہے اٹ از پوزیسو آف گاڈ، خدا خود نہیں ہو سکتا، یہ خدا کی کوئی چیز ہے۔ اور اکثر جو ہندو اسکالرز ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اوتار خدا کا بھیجا ہوا انسان ہو سکتا ہے، خدا خود نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے وید میں کہیں بھی جو اوتار کا عام لوگ سمجھتے اس کا ذکر ہے ہی نہیں وید میں، کہ خدا خود اس دھرتی پہ آئے، اس زمین پہ آئے، اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے وید میں۔ وید میں ذکر ہے کہ خدا نے رشیوں کو بھیجا، کئی رشیوں کا ذکر ہے۔ تو اگر ہم وید کو بھگوت گیتا اور بھاگوت پرانا سے ملانا چاہتے ہیں اور اس شلوکا کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب بھی نیکی گھٹتی ہے اور برائی بڑھتی ہے تو بھگوان ایک رشی کو بھیجتے ہیں، ایک آدمی کو بھیجتے ہیں برائی کو نشٹ کرنے کے لیے اور اچھائی کی حفاظت کرنے کے لیے۔ کیونکہ وید کے خلاف کوئی بھی ہندو دھرم کی کتاب جاتی ہے تو ہمیں وید کی بات ماننا چاہیے۔ سب سے اچھا طریقہ ہے ریکنسائلیشن، دونوں کی بات کو ایسا سمجھے کہ دونوں کی بات رہے۔ اور ہندو دھرم میں کئی رشیوں کا ذکر ہے، کئی پیغمبروں کا ذکر ہے، اور ہندو دھرم کی کتابوں میں آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے کئی جگہ پر۔ جب ہم پڑھتے ہیں بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاز 5 سے 8 تک، اس میں لکھا ہوا ہے ایک ملیچا آئے گا جس کا نام ہے محمد، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے گا مروستھل سے، اور راجا بھوج عزت سے اس کا استقبال کریں گے اور پنچ گرو میں اس کو نہلائیں گے اور کہیں گے تو ہے رحمت والا اس دنیا کا، اور ایک فوج اکٹھا کی ہے شیطان سے جھگڑنے کے لیے، اور تیری حفاظت بھگوان کریں گا۔ یہ بھوشیہ وانی کی جب تحقیق کرتے ہیں پتہ لگتا ہے اس میں کہا گیا ہے ایک ملیچا آئے گا، ملیچا کے معنی پردیسی، فارنر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردیسی ہے، ہندوستانی نہیں ہے، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آئیں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ تھے، وہ آئیں گا مروستھل سے۔ مروستھل سنسکرت میں کہتے ہیں ڈیزرٹ کو، ریگستان کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریگستان سے آئے تھے، اور راجا بھوج اس کا استقبال کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک فوج اکٹھا کی اس رشی نے برائی کو روکنے کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 10 سے 27 میں بھی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ملیچا عرب زمین کو خراب کر چکا ہے، ایک دشمن تھا جسے میں نے نشٹ کیا، ابھی اور ایک بار وہ بھیجا گیا ہے اور بڑے دشمن کو، اس کو نشٹ کریں گے ایک آدمی جس کا نام ہے محمد، اور لوگوں کو صحیح راستے پہ لے کے آئیں گے۔ اے راجا، تجھے ملیچا کے زمین میں جانے کی ضرورت نہیں، تجھے میں پیوریفائی کروں گا، پاک کروں گا اس جگہ پہ۔ اور ایک شخص آتا ہے انجینک ڈسپوزیشن میں، فرشتے کے روپ میں، اور کہتا ہے کہ مجھے بھیجا ہے ایشور پرماتما نے آریہ دھرم کو قائم کرنے کے لیے، حق کا دھرم، حق کا دین۔ میرا ماننے والا گوشت کھانے والا رہے گا، میرا ماننے والا کا ختنہ کیا جائے گا، وہ چوٹی نہیں سر پہ رکھے گا، وہ داڑھی بڑھائے گا اور لوگوں کو نماز کی طرف بلائے گا، وہ گوشت کھائے گا لیکن سور کا گوشت، خنزیر نہیں کھائے گا، وہ انقلاب برپا کرے گا، وہ گھاس پھوس سے پاک نہیں ہوگا لیکن حق کے لیے میدان جنگ میں لڑیں گا اور پاک ہوگا، اس کا نام ہوگا مسلمان۔ یہ بھوشیہ وانی
اشارہ کر رہی ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کہا گیا ہے کہ وہ آدمی آئے گا، لوگوں کو ہدایت دے گا اور دشمن کا نشر کرے گا. اس کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ماننے والا ہوگا جس کی ختنہ ہو چکی ہے. وہ چوٹی نہیں اگائے گا اپنے سر پر، داڑھی بڑھائے گا، انقلاب برپا کرے گا، لوگ کو نماز صلاح کی طرف بلائے گا جسے کہتے ہیں آدان. وہ انقلاب برپا کرے گا، گوشت کھائے گا لیکن خنزیر سور کا گوشت نہیں کھائے گا. وہ پاک نہیں ہوگا گھاس اور پھوس سے لیکن حق کے لیے میدان جنگ میں لڑ کر پاک ہوگا. اس کا نام ہوگا مسلمان. یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے بھوشیہ پرانا میں. کئی بھوشیہ وانی ہیں، وقت نہیں کہ ساری کی تفسیر کروں میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے بھوشیہ پرانا میں، پرو 3 کھنڈ 1 ادھیائے 3 شلوکاز 21 سے 23 میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وید میں کئی جگہ ہے. اتھروا وید میں بھی ہے، کتاب نمبر 20 پاٹ نمبر 127 منترا نمبر 1 سے 14. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے، وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے سارے 14 منتروں کا تذکرہ میں نہیں کر سکتا ہوں، صرف پہلے 2 کا کروں گا. منترا نمبر 1 میں لکھا ہوا، اسے کہتے ہیں، یہ 14 منترا کو کہتے ہیں کنٹپ سکتا. کنٹپ مطلب پریشانی سے دور کرنا، اس کے معنی ہے امن سلامتی، اور عربی میں کہتے ہیں اسلام. کنٹپ سکتا کے معنی ہے، اور ایک معنی ہے ہڈن گلینڈز ان دی ایبڈومن، اور اس کے معنی بھوشیہ میں لوگ کو پتا چلیں گے، ابھی نہیں پتا. کنٹپ سکتا میں اتھروا وید کتاب نمبر 20 پاٹ نمبر 127 منترا نمبر 1 میں لکھا ہے نرشنسا آئے گا، کورما آئے گا اور اس کے 60,000 دشمن ہوں گے. منترا نمبر 1 میں لکھا ہے آئے گا ایک رشی جو ہے نرشنسا کورما، اس کے 60,000 دشمن ہوں گے. منتر نمبر 2 میں لکھا ہے وہ رشی اونٹ چلا کر آئے گا. منتر نمبر 1 میں کہا گیا ہے اس کا نام ہوگا نرشنسا. نرشنسا سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی ہے نر، نر معنی آدمی، شنسا مطلب پرشنسا تعریف کرنا، وہ آدمی جو تعریف کے لائق ہے. اور اگر ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہیں ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام تھا آخری پیغمبر کا. اس کا ترجمہ ہندی میں کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے تعریف کے لائق، وہ آدمی جو تعریف کے لائق ہے. منتر نمبر 1 میں آگے لکھا ہے وہ ہے قورما. قورما کے معنی امن کا شہزادہ، سلامتی کا شہزادہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی امن کے شہزادے تھے. قورما کے اور ایک معنی ہے جو آدمی ہجرت کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، اور منترا 1 میں بھی لکھا ہے کہ اس کے 60,000 تقریباً 60,000 دشمن ہوں گے. اور ہم جانتے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تقریباً 60,000 تھے جو مکہ کی آبادی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے شروع میں. منتر نمبر 2 میں لکھا ہے وہ رشی اونٹ چلا کے آئے گا. کوئی بھی برہمن کبھی بھی اونٹ نہیں چلائے گا. کیوں؟ منوسمرتی پاٹ نمبر 11 شلوک نمبر 202 میں لکھا ہے برہمن کبھی بھی اونٹ نہیں چلانا چاہیے. تو یہ رشی برہمن نہیں ہو سکتا. تو یہ بھوشیہ وانی اشارہ کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ وید میں، اتھروا وید میں، اتھروا وید کتاب نمبر 20 پاٹ نمبر 21 منترا نمبر 6 میں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھوشیہ وانی اتھروا وید کتاب نمبر 20 پاٹ نمبر 21 منترا نمبر 7 میں بھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رگ وید کتاب نمبر 1 پاٹ نمبر 53 منترا نمبر 9 میں بھی ہے. کئی جگہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سام وید میں بھی ہے. سام وید اگنی منترا نمبر 64 اس میں لکھا ہے کہ یہ رشی اپنے ماں کا دودھ نہیں پیے گا. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کا دودھ انہوں نے نہیں پیا، بیوی حلیمہ کا پیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر احمد جیسے، احمد مانی جو آدمی تعریف کرتا ہے اللہ کی، بھگوان کی، خدا کی، اسے کہتے ہیں احمد. اور احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام تھا. ہندو دھرم کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی احمد نام سے کئی جگہ میں ہے. سام وید اتر چک منترا نمبر 1500، سام وید اندرا بھاگ نمبر 2 منترا نمبر 152، یجر وید پاٹ نمبر 31 منترا نمبر 18 میں ذکر آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد جیسے. رگ وید کتاب نمبر 8 پاٹ نمبر 6 منترا نمبر 10 میں آتا ہے. اتھروا وید کتاب نمبر 8 پاٹ نمبر 5 منترا نمبر 16 میں. اتھروا وید کتاب نمبر 20 پاٹ نمبر 126 منترا نمبر 14 میں. کئی جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہے احمد نام سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہندو دھرم کی کتابوں میں نرشنسا جیسے کئی جگہ ہے. جیسے میں نے کہا تھا نرشنسا کی معنی ہے نر جس کا مطلب ہے آدمی، شنسا مطلب پرشنسا کے لائق، تعریف کے لائق. نرشنسا مطلب وہ آدمی جو تعریف کے لائق، اور محمد کی معنی بھی ہے وہ آدمی جو تعریف کے لائق. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہندو دھرم کی کتابوں میں
کئی جگہ لکھا ہے. رگ وید کتاب نمبر 1 پارٹ نمبر 13 منترا نمبر 3. رگ وید کتاب نمبر 1 پارٹ نمبر 18 منترا نمبر 9. رگ وید کتاب نمبر 1 پارٹ نمبر 106 منترا نمبر 4. رگ وید کتاب نمبر 1 پارٹ نمبر 142 منترا نمبر 3. رگ وید کتاب نمبر 2 پارٹ نمبر 3 منترا نمبر 2. رگ وید کتاب نمبر 5 پارٹ نمبر 5 منترا نمبر 2. رگ وید کتاب نمبر 7 پارٹ نمبر 2 منترا نمبر 2. رگ وید کتاب نمبر 10 پارٹ نمبر 64 منترا نمبر 3. رگ وید کتاب نمبر 10 پارٹ نمبر 182 182 منترا نمبر 2. یجروید پارٹ نمبر 20 منترا نمبر 37. یجروید پارٹ نمبر 20 منترا نمبر 57. یجروید پارٹ نمبر 21 منترا نمبر 31. یجروید پارٹ نمبر 21 منترا نمبر 55. یجروید پارٹ نمبر 28 منترا نمبر 2. یجروید پارٹ نمبر 28 منترا نمبر 19. یجروید پارٹ نمبر 28 منترا نمبر 42. کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی نرشنسا جیسے. صرف حوالے اگر میں دینے لگوں گا تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف حوالے دینے لگوں گا سینکڑوں حوالے ہیں. اور صرف ہم بھوشیہ وانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کریں گے ہندو دھرم کی کتابوں میں تو سارا دن بھی کم لگے گا. جہاں مجھے تھوڑی گڑبڑ ہو رہی ہے، تقدیر کا پرنسپل جو میں سمجھ رہا ہوں اور جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے کر کے آپ کر رہے ہو، یہ جملہ غلط ہے. آپ جو کرنے والے ہو وہ اللہ کو معلوم ہے کر کے اللہ نے لکھا ہے. آئی ہوپ آئی ایم رائٹ سر. کریکٹ. تو سر اگر جب فری ول کا جو پرنسپل ہے تو یہ تو اس کے ساتھ ٹیلی ہو رہا ہے سر. جب کہ میں دیکھ رہا ہوں فری ول آپ جو کرنے جا رہے ہو یعنی کہ مجھے فری ول تو ہے کرنے میں، یہ پرنسپل ٹیلی ہو رہا ہے. اب رہا پرنسپل ٹیسٹ کا. اب جب اللہ نے ہمیں یہاں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے تو آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کرنے جا رہے ہو وہ اللہ کو آلریڈی پتہ ہے اور انہوں نے لکھ کے رکھا ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم آخرت تک کیا کرنے والے ہیں، یعنی سب لوگ جو ہے کیا کرنے والے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے. یہ اینڈ ریزلٹ اللہ کو پتہ ہے، ایسا مجھے لگ رہا ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. آئی ایم گلیڈ سر کہ جو میں سمجھ رہا تھا صحیح سمجھ رہا تھا. اب یہاں بات یہ آ رہی ہے کہ سر اگر ورلڈ کپ کرکٹ کا رزلٹ مجھے اگر فائنل رزلٹ معلوم ہے تو پورا ورلڈ کپ مجھے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ویری گڈ. بہت اچھا سوال. لگتا ہے کہ آپ بہت پیس ٹی وی دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ. کافی دیکھتا ہوں سر. آپ نے جس طریقے سے تقدیر کو شارٹ میں کہا، یس سر. بہت کم مسلمان یہاں کہہ پائیں گے. مسلمان کو بھی یہ پرابلم ہے تقدیر کیا ہے میچ کرنے کا کہ فری ول اینڈ تقدیر بہت کم مسلمان کہہ سکتے. اور آپ نے اتنے بڑے مجمع میں کہا، میں آپ کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں. تھینک یو سر. آپ کا آخری سوال تھا کہ اگر اللہ کو پتہ ہے. سر آئی ہیو ناٹ یٹ فنش مائی کوشچن سر. پلیز. ہاں جی ہاں جی ہاں جی سر. یہ تو ایک پارٹ تھا کوشچن کا. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اللہ کو جب اگر میں تو بنیا ہوں سر، مجھے معلوم پڑا ہے کہ اسلام ایکسیپٹ کر کے مجھے سورگ ملے گا یا نرک ملے گا، کچھ نہ کچھ تو ملنا پکا ہے. اب یہ سب کھیل میں اللہ کو کیا مل رہا ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں سر. بہت اچھا سوال. یہ دوسرا سوال ہے میرا. اور تیسرا دونوں سوال کا جواب دوں گا، تیسرا مت پوچھیے سر. شارٹ ہے شارٹ یہ. نہیں تو لوگ مجھے کہیں گے کہ میں نا انصافی. نہیں اسی کنیکٹڈ ہے سر، اسی سے کنیکٹڈ ہے. اور صرف آؤٹ آف کیوریاسٹی پوچھ رہا ہوں. آپ دینا چاہے دے سکتے، نہیں دینا چاہے نہیں دے سکتے. سر ہمارا فیصلہ کیسا ہونے والا ہے یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ ڈوز اور ڈونٹس قرآن میں لکھے، فالو کرو، آپ کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن جو جانور اینیملز جو ہے، ایلیفینٹس، یہ جو بھی جانور ہے، ان کا فیصلہ اللہ کیسے کرنے والے ہیں یہ مجھے جاننے کی کیوریاسٹی ہے. آپ دینا چاہے دے سکتے. تینوں جواب دوں گا، مختصر سا دوں گا. آپ نے بالکل صحیح کیا تقدیر کے بارے میں. آپ پیس ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وہاں سے معلومات صحیح ملی. آپ کے جو 3 سوالات تھے، پہلا سوال تھا اللہ جب جانتا ہے یہ سب ہونے والا ہے تو یہ کھلواڑ کیوں ہوتا ہے نا، کٹ پتلیاں. جب اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں تو ہم لوگ کیوں یہ رچا رہے ڈرامہ؟ ڈائریکٹ کیوں نہ مجھے جنت میں ڈالتا ہے، ڈائریکٹ کیوں نہ دوزخ میں ڈالتا ہے؟ بہت اچھا سوال. سب سے پہلے یہ سوال کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بولے گا اچھا یہ آدمی اچھے کام کرنے والا ہے اس کو جنت میں ڈالا، یہ آدمی برے کام کرنے والا ہے دوزخ میں ڈالا، اور ڈائریکٹ اگر دنیا میں آنے کے بلا جنت میں ڈالے گا دوزخ میں ڈالے گا، جنت میں والا تو اعتراض نہیں کرے گا، دوزخ میں ڈالے والا کہے گا آپ مجھے دوزخ میں کیوں ڈال رہے، میں نے کیا گناہ کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ لکھا ہے آخرت کے دن میں
آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کیا وہ ناانصافی کر رہے, آپ کے جسم آپ کے خلاف گواہی دیں گے, آپ کے فیور میں گواہی دیں گے, آپ کے آنکھ, آپ کے ہاتھ, آپ کے ہر جسم کے انگ انگ آپ کے فیور اور خلاف میں گواہی دیں گے, آپ کے آگے سب کچھ اسپشٹ رہے گا. تو آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مجھے دوزخ میں کیوں ڈال رہے, آپ کہیں گے مجھے اور ایک موقع دو. اللہ کہیں گا ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے. اگر ڈائریکٹ آپ کو دوزخ میں ڈالیں گے تو آپ کہیں گے اللہ نے, مثال کے طور پہ اگر ٹیچر جانتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو فرسٹ آنے والا ہے, یہ اسٹوڈنٹ فیل ہونے والا ہے, اگر ڈائریکٹ بولے گا نو ٹیسٹ, آپ کو پاس کیا, آپ کو فیل کیا, پاس کرنے والا اعتراض نہیں کرے گا, فیل کرنے والا بولے گا ارے آپ نے فیل کیوں کیا مجھے, ارے آپ تو بدھو ہے آپ کو, لیکن فیل کیوں کیا, اس لیے ٹیسٹ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن آپ اس پہ اعتراض نہیں کیا آخرت میں, اس لیے ٹیسٹ لے رہا ہے. نمبر 2, اللہ کو فائدہ کیا ہے؟ اللہ کو شیطان نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندے کو بھڑکاؤں گا. چیپٹر نمبر 7 میں لکھا گیا ہے, تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو تو بھڑکا سکے گا ہی نہیں, جو میرے بندے نے اس کو بھڑکائے گا. ابلیس کہتا ہے میرے پنشمنٹ کو ڈیلے کرو, گیو می رسپائٹ, اللہ ڈیلے کر لیتا ہے. اللہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان سب سے بہترین مخلوق ہے, بیسٹ کریشن. باقی کریشن ڈونٹ ہیو فری ول, انسان کو فری ول ہے, تو یہ سب سے بہترین کریشن ہے. ان کو خوشی ہو رہی کہ باقی جو لوگ ہیں, آپ کا تیسرا سوال بھی اس میں آتا ہے, جو فرشتے ان کو چوائس نہیں, جو اللہ کہتا ہے ماننا ہی پڑتا ہے. جانور کو فری ول نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ کہیں گا جانور کریں گا, فری ول نہیں. انسان ایک ایسی مخلوق ہے, ایسا کریشن ہے جس کے پاس فری ول ہے, اسی لیے اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں فری ول دینے کے بعد یہ انسان میری عبادت کر رہا ہے. آنسر نمبر 2. آنسر نمبر 3, یہ ٹیسٹ جانوروں کے لیے نہیں ہے. جانور کے لیے ٹیسٹ نہیں, صرف انسان کے لیے اور جن کے لیے. جانور اگر کس نے بھی کوئی غلط کیا, ایک جانور نے دوسرے جانور کے خلاف کچھ سنگ ماری, تو آخرت کے دن پہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اور ان کو ختم کیا جائے گا. ان لوگ سورگ اور نرک میں نہیں جائیں گے. انسان سب سے بہترین مخلوق ہے, سب سے اچھا کریشن ہے, صرف وہ جنت یا دوزخ میں جائیں گے. اور سوال کے پہلے جو آپ نے پوچھا تھا کہ وہ مسلم آپریٹر پیس ٹی وی نہیں دکھا رہا ہے, ہم کیا کریں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مسلمان سے زیادہ غیر مسلمان کو فائدہ ہو رہا ہے, اس لیے وہ مسلمان ٹیلی ویژن نہیں دکھا رہا ہے. بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ IT سیکٹر سے تعلق رکھتی ہے. اچھا, وہ آپ غیر مسلم ہیں, مسلمان ہوتی تو آپ کو بھی انٹروگیشن کے لیے لیا جاتا تھا. IT سیکٹر بہت خطرناک سیکٹر ہے آج کی تاریخ میں. جو IT کے اندر ہے اس کو چوکنا رہنا پڑتا. آپ غیر مسلم ہیں, آپ پر کوئی اعتراض نہیں, مسلمان ہے تو پرابلم میں آ جائیں گے. بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا ایک مسلمان ہندو عورت سے شادی کر سکتا ہے, اور کیا تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں. بہن میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ایک گاڑی ہے اور ایک گاڑی کا پہیا ٹریکٹر کا ہے, ٹرک کا ہے, اور دوسرا بائسیکل کا ہے, تو کیا گاڑی صحیح طریقے سے چل سکیں گی؟ نہیں, بالکل نہیں. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں لکھا گیا ہے کہ آپ مشرکہ مطلب غیر مسلم عورت سے شادی مت کرو جو شرک کر رہی ہے جب تک وہ ایمان نہ لائے. کیونکہ ایک مومن, ایک مسلم عورت ایک مشرک عورت سے, غیر مسلم عورت سے جو شرک کرتی ہے اس سے بہت بہتر ہے. چاہے وہ مسلم عورت جھاڑو والی ہو, بدصورت ہو, لیکن بنسبت ایک مشرکہ سے جو عورت شرک کرتی ہے اس سے اچھی ہے. اسی طریقے سے عورت کو کہا گیا ہے کہ مشرک مرد سے شادی مت کرو جب تک وہ مسلمان نہ بنے. اور ایک مسلمان جو جھاڑو والا ہے وہ مشرک سے بہتر ہے. بھلے وہ جھاڑو والا ہے, وہ مشرک کتنا بھی ہینڈسم ہو, کوئی بھی ہو, امیتابھ بچن ہو, لیکن اگر وہ مسلمان ہے, بھلے جھاڑو والا ہے, بدصورت ہے, وہ مشرک سے بہتر ہے. اور وہ کیسا شوہر ہے جو جانتا ہے, مسلمان اگر جانتا ہے کہ وہ شرک کر کے دوزخ میں جائیں گے, کون مرد اپنے بیوی کو دوزخ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا؟ وہ مرد چاہیں گا کہ میری بیوی بھی جنت میں جائے. ہندی میں کہتے اردھانگنی, انگلش میں کہتے بیٹر ہاف. تو اگر میرا بیٹر ہاف جہنم میں جائے گا تو کس طریقے سے میں جی پاؤں گا؟ اسی لیے میں بھی چاہوں گا کہ میری بیٹر ہاف جنت میں جائے. اسی لیے وہ لڑکی کو مسلمان بننا ضروری ہے تاکہ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی وہ سفلتا پائے. سر آئی ایم کنٹینیوئنگ.
تو اگر ایک ہندو لڑکی اسلام کو ایکسیپٹ کرتی ہے دین اے مسلم میل کین میری ہر. از دیٹ رائٹ اور رانگ؟ کین ہی؟ جیسے میں فرمایا قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اگر وہ مشرک مسلم بن جاتی ہے, اف دیٹ نان مسلم ایکسیپٹس اسلام تو جائز ہے, لیکن اسلام کے لیے ایکسیپٹ کرنا چاہیے, صرف نام کے لیے نہیں. اسلام اسے اچھا لگتا ہے, نام کے لیے ایکسیپٹ کر شرک کرنے لگی تو پھر معاملہ بہت گمبھیر ہے. لیکن صحیح طور پہ اسلام پسند کرتی ہے اس کے ٹیچنگز کو, اس کے احکامات کو, قرآن کے بارے میں جتنا بھی اسے پتہ ہے. یہ ضروری ہے کہ سب چیز جاننے کی ضرورت ہے. پسند آتی ہے کرے تو بے شک وہ اس سے شادی کر سکتا ہے. تو اگر نان مسلم لڑکی اسلام ایکسیپٹ کرتی ہے سو دیٹ میرج ول بی لیگل ان دا آئیز آف اسلام؟ بالکل صحیح. اسلام کے حالت سے بھی, دنیاوی اعتبار سے اور ہندوستانی حالات سے بھی بالکل جائز ہے. تو میرے پیارے معزز ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہترین سا لیکچر. تو آپ لوگوں نے سن لیا, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہو. ذاکر نائک نے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی شاندار طریقے سے جواب دیا, اور ذاکر نائک جب بھی جواب دیتے ہیں اس کا حوالہ قرآن اور حدیث سے دے کر سمجھاتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک اس بارے میں کبھی بھی جھوٹ نہیں کہتا, اور ہمارا ویڈیو بنانے کا بھی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے مذہب یا کسی دھرم یا کسی شخص کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہمارا بالکل بھی یہ مقصد نہیں ہے. ہمارا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ ہم آپ کو حقیقت, سچ اور سچائی کا راستہ دکھائیں. اور دوستو, ویڈیو کیسی لگی, ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے آپ بھی کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب ہم ضرور دیں گے. تو دوستو, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.